السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ آپ علیہ السلام دمشق کے رہنے والے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم آنے پر حجاز و شام کے درمیان معان کے قریب مدین چلے گئے، جو کہ قوم لوط کی بستی کے قریب ہی آباد تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام مدین تھا، انہی کے نام پر قبیلہ اور بستی کا نام رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو فصاحت و بلاغت کی صلاحیت سے سرفراز فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نصیحت کرتے تو ہر کوئی آپ کے فرمان کو بآسانی سمجھ جاتا، اسی لیے آپ علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مدین کا علاقہ بڑا زرخیز اور سرسبز و شاداب تھا۔ عربی زبان میں آئکہ گھنے درختوں والی زمین کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں بہت زیادہ گھنے درخت تھے، اس لیے انہیں اصحاب الائکہ بھی کہا گیا ہے۔ وہاں کے لوگ خوشحالی کی وجہ سے سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ ان میں اور بھی بہت سی برائیاں عام ہو گئیں۔ وہ خفیہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور آنے جانے والے مسافروں سے مال چھین کر دہشت پھیلاتے، چوری ڈکیتی کرتے اور ناپ تول میں کمی کرتے۔ مدین کے لوگ جب ظلم و ستم میں حد سے بڑھنے لگے تو اللہ نے اس بستی میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑی نصیحت کی، انہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کیا اور اللہ کی توحید کی طرف دعوت دی، اور ساتھ ساتھ ان میں جو برائیاں موجود تھیں ان سے بچنے کی تلقین کی، لیکن قوم باز نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی اس قسم کی برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کی مذمت کی ہے، مگر قوم نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کی رسالت کو جھٹلاتے ہوئے آپ کو مجنوں اور دیوانہ کہنا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو جلا وطن کرنے کی دھمکی بھی دی۔ آپ علیہ السلام نے ان پر غصہ کرنے کی بجائے دوبارہ انہیں احسن انداز میں سمجھانے کی کوشش کی اور انہیں یہ بتایا کہ تم ہمیں اپنے دین میں آنے کی دعوت دے رہے ہو، ہمارا تمہارے دین میں واپس آنا ناممکن ہے، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو ہم اللہ پر جھوٹی تہمت لگائیں گے۔ تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ تمہارے خاندان کی وجہ سے ہم تمہیں برداشت کیے ہوئے ہیں، تو کیا میرا خاندان تمہیں اللہ سے بھی زیادہ پیارا ہے؟ یاد رکھو، اگر تمہارا طرز زندگی یہی رہا تو تم عذاب الہی کا شکار ہو جاؤ گے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام کو اپنے دین میں آنے کی دعوت دی تو آپ علیہ السلام نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں ایک بات کہوں اور اس پر عمل نہ کروں۔ قول اور عمل میں تضاد اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ قوم کے سرداروں نے آپ علیہ السلام کو مزید زبردست دھمکیاں دیں اور آپ سے کہا کہ جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو وہ لے آؤ۔ آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر اللہ رب العزت سے مدد کی دعا مانگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرما دیا۔ مسلسل 7 دنوں تک ان پر سخت گرمی اور شدید دھوپ مسلط کر دی، اور اس کے بعد بادلوں کا ایک سایہ آیا اور یہ سب گرمی اور دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے اس سائے تلے جمع ہو گئے۔ چند لمحوں بعد آسمان سے آگ کے شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی اور ایک زوردار آواز نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اس سخت عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ جب اللہ رب العزت نے اپنے عذاب کے ذریعے قوم شعیب کو ہلاک کر دیا تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے افسوس کا اظہار کیا اور اس بستی سے یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ اے میری قوم، میں نے تمہاری خیر خواہی کرتے ہوئے تمہیں اللہ کے احکامات پہنچا دیے، میں نے تمہیں خوب نصیحت کی، لیکن تم نے میری نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، تم نے اپنے خیر خواہ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ سورہ الاعراف میں اللہ کا ارشاد ہے،
شعیب اپنی قوم سے منہ موڑ کر چلے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے احکام پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی بھی کی تھی، اب میں کافر قوم پر کیوں افسوس کروں؟ مزید انبیاء کرام کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔